بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ڈسٹرائے ہو جائے گی، زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت، جی ہاں، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، الہی جسے جن نے چاہا اس کے علاوہ سب زمین و آسمان والے فنا ہو چکے ہیں، یعنی چند سمجھیے کہ افراد کے علاوہ باقی دنیا میں سب دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو موت آ چکے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کون باقی رہ گیا؟ حالانکہ وہ خوب جان جائے، ملک الموت عرض کرے گا اے میرے رب تو باقی ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل اور میں یعنی حضرت اسرائیل کہیں میں باقی ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے فوت ہو جائیں گے تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب اب تو باقی ہے، اسرافیل اور میں باقی ہوں۔ پھر رب عز و جل کے حکم سے عرش حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا اسرافیل بھی فوت ہو جائے تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون؟ ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب تیری ذات باقی ہے جسے موت نہیں آ سکتی، آیا اللہ میں باقی ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو، میں نے تمہیں جس کام کے لیے بنایا تم نے اسے دیکھ لیا، کیونکہ اب تو کوئی نہیں تھا نا جسے قبض کروں۔ ارشاد ہوگا اب تم فوت ہو، چنانچہ ملک الموت علیہ السلام بھی فوت ہو جائے، اب ایک اکیلا اللہ پاک نبی اب رب تعالی سبحان اللہ۔ اب جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا نا اگر اس کو غور سے سنے تو واقعی گوز بمس یعنی رونگٹے کھڑے کر دیں۔ اب دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف رب تعالی کی ذات ہے، اور وہ 3 بار یہ اعلان فرمائے گا، وہ ارشاد فرمائے گا، ایک کوسچن گویا فرمائے گا انا الجبار لمن الملک اليوم، میں جبار ہوں آج کس کی بادشاہی ہے؟ مگر nobody dare to answer that question، اس دن تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ پھر خود رب تعالی جواب ارشاد اور کیا فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب یعنی سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ آج لوگ کر رو فر بعض اوقات تو جیتے ایسے جیسے مرنا نہیں ہے، لیکن یہ اعلان بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا صرف رب تعالیٰ کی ذات۔ سب سے آخر میں جس ہستی کو موت آئی وہ مخلوقات کی روح قبض کرنے والے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد رب تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے، آسمانوں کو بدل دے، اور زمین کو ایسے پھیلا دے گا کہ اس میں اونچا نیچا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، ٹوٹل اسٹریٹ زمین ہوگی۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلی والی زمین میں تھی، یعنی جو پہلے زمین میں دفن تھے وہی زمین میں دفن ہو جائیں گے، اور جو باہر تھے وہ اس پر بھی باہر رہیں گے، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو دفن نہیں کیا جائے گا، وہ تو قیامت طاری ہو جائے گی، جو لوگ دنیا میں لوگ ہوں گے وہ اسی طرح زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ اس نئی زمین پر آ جائیں گے۔ زمین بالکل اسٹریٹ ہوگی، اور ایسی اسٹریٹ ہوگی کہ زمین کے کونے پر بھی اگر کوئی رائی کا دانہ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا، ٹوٹلی اسٹریٹ سے۔ اب اللہ کریم آسمان سے جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق پر پانی 12 ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا، اتنا پانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم باڈیز کو اگنے کا حکم دے گا، کمال دیکھیں رب کی شان دیکھیں، اب باڈیز جو ہے سبزیوں کی طرح اگنے لگ جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلے کی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائے۔ وہ تو کن کا مالک ہے نا، وہ تو فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جا، وہ فرماتا ہے زندہ ہو جا، عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائے۔ سب سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے والوں نے یہی فرشتے۔ پھر حکم الہی سے حضرت اسرافیل سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھیں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں گے، دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک روحوں کو بلائیں گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اے مسلمانوں آپ کو مبارک، ایمان والوں کو مبارک۔ مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہیں اور باقی روحیں اندھیرے میں۔ اللہ کریم سب روحیں کو سور میں ڈال دے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک مارے گا۔ بس وہ جب پھونک ماریں گے سور میں تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی۔ بس روحیں زمین کے نیچے اپنی باڈیز کی طرف جائیں گی اور ناک کے جو ہول جو ہے ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر جسم میں سرایت کرے گا۔ اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور لوگ جمع ہونا شروع ہوگا۔ ویورز کیسی معلومات ہیں، سنتے ہیں تو بعض عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پھر سے وہ لوگ زندہ ہوں گے، ذرا غور کریں نا کہ 2 نفخوں یعنی دونوں سوروں کے درمیان، یعنی ایک سور ہو جس میں سب کو موت آ جائے گی اور دوسری سور جس میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ خیر وقفہ جتنا بھی ہو لیکن ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے کہ اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہوگا، باڈیز تو ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی اور
बॉडी के टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जर्रे जमीन के पार्टिकल्स सब मिल चुके होंगे, न जाने कहां कहां पहुंच चुके होंगे, तो ये सब कैसे होगा? याद रखिए कि इंसान की हर चीज गल जाती है सिवाय उजुब ज़म के। अब ये क्या है? ये एक हड्डी के बारे में कहा जाता है, बरोज़े क़यामत इसी हड्डी पर मखलूक को दोबारा बनाया जाता है। उजुब ज़म के लफ्ज़ी माना है दम गुच्छ, उजुब के माना है असल और ज़म का माना है दुम। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इंसान इसी पर बैठता है, ये बाकायदा पिलर की हैसियत रखती है, जैसे दीवार के लिए बुनियाद होती है। अगर यहाँ ये हड्डी मुराद है तो हदीस के माना तो ये बनेंगे कि हड्डी जल्द फना नहीं होती और मट्टी 100 साल के बाद इसको डिकम्पोज करती है, यानी गलाती है। पर अगर इससे मुराद है अज्जाए असलिया जो इंसान के जिस्म की असल है, तो वो कभी नहीं फना होता। और ये ऐसे बारीक कंपोनेंट्स, ऐसे बारीक अज्जा है जो माइक्रोस्कोप से भी देखने में नहीं आते। अरबी में इन्हें अज्जाए ला यतजज़्ज़ा यानी इनडिविजिबल कंपोनेंट्स, यानी जिंदगी खत्म नहीं होते। इन्हें कहा है इंसान चाहे जहां भी चला जाए, जिस भी हालत में हो, मगर ये कंपोनेंट्स वैसे ही रहते हैं, हत्ता कि ग़िज़ा और खून में भी अज्जा शामिल होते हैं। इन्हीं अज्जा से इंसान पहले भी बना था और आइंदा भी बनेगा। लेकिन आजकल डीएनए की बात होती है, बिल्कुल मरे हुए कितना साल हो जाता है, बल्कि अब तो कई कई साल पुराने ढांचे मिलते हैं, तो उसके मेडिकल के बाद ये पता चल जाता है कि इसकी उम्र क्या थी, मौत का सबब क्या था। तो जब इतनी सारी आज साइंस ने तरक्की कर ली है, जो 100 साल 200 साल बाद के बाद ढांचों पर तहकीक कर लेती है, तो वो तो खालिक के कायम है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन। नबी पाक ने साथ कि कच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक का बरोज़े क़यामत हश्र। हज़रत इक्रिमा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, बिलाशुबा जो लोग समुद्र में डूब जाते हैं, फिर उनका गोश्त मछलियां नोच लेती हैं, फिर उनमें सिवाय चमकती हड्डियों के कुछ नहीं रहता। फिर समुद्र की मौजें उन हड्डियों को उल्टा पलटा रहती हैं, उलटती पलटती रहती हैं, ताकि उन्हें खुश्की पर डाल देती हैं। फिर वो हड्डियां एक अरसे तक वहां पड़े रहने के समय गल सड़कर खस्ता और पारा पारा हो जाती हैं। चुनांचे वहां से ऊंटों का गुज़र होता है तो उन्हें खाकर चल पड़ते हैं और फिर मैंगनियों की सूरत में निकाल देते हैं। इसके बाद कुछ लोग वहां पड़ाव करते हैं और मैंगनियों को उठाकर उनसे आग जलाकर उन्हें भी राख कर देते हैं। फिर हवा चलती है और उस रात को जमीन पर बिखेर देती है। अब नाज़रीन इतना कुछ खत्म हो गया, यानी इतनी सूरतों में वो जिस्म बदल गया, राख भी हो गया, राख भी उड़ गई हवा के जरिए। मगर अब क्या होगा जब सूरज सूखा जाएगा तो ये राख हो जाने वाले लोग और कब्रों में दफन लोग सब निकलेंगे। अल्लाह सबको फिर बॉडी की शक्ल देगा, उन्हें रूह में दाखिल हो जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की चट्टान पर खड़े होकर ऐलान करेंगे, ऐ गली सड़ी हड्डियों, टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली खालों और बिखरे हुए बालों, अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म देगा फैसला कर देने वाले हिसाब से जमा। अब यह एक और बात समझनी कि अजसाम जैसे दुनिया में थे ना, वैसे ही अपनी रंग और औसाफ के साथ, क्वालिटीज के साथ दोबारा लौटाए जाएंगे। यानी बेशक हजारों साल हो गए कब्र में, लेकिन जब वो उठेंगे रंगो नस्ल भी वही होगी, उनके औसाफ भी वही होगी। और कब्रों से उठाने के बाद जो सूर फूका जाएगा काफी तवील आवाज होगी। इस सूर का इब्तदाई हिस्सा लोगों को जिंदा करने के लिए होगा और बाद वाला हिस्सा उन्हें कब्रों से निकालने के लिए। चुनांचे सूर का वो हिस्सा जो उन्हें जिंदा करने के लिए होगा उसे तो वो नहीं सुन सकेंगे, अलबत्ता सूर का वो हिस्सा जो उन्हें कब्रों से निकालने के लिए होगा वो उसे सुनेंगे। लिसन रवायत में आता है कि क़यामत के दिन लोग अपनी अपनी कब्रों से बगैर लिबास के, नंगे पांव और बगैर खतना किए उठे। Someone will be no foot, someone will be on foot, someone will be on ride। कोई पैदल होगा, कोई सवारी पर होगा, कोई सवारी पर अकेला होगा, किसी पर 3, 4 या 10 अफराद होंगे। जो नॉन बिलीवर होंगे, मुसलमान होंगे, उन्हें तो मैदान महशर में जाने के लिए किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे और कुछ लोगों को आग जमा करेंगे। मगर एक और अमेजिंग बात है कि उस दिन जो जमीन होगी ना, वो हमारी तरह रॉक की या मिट्टी की नहीं होगी, कॉपर की होगी, तांबे की। अल्लाह और सूरज आज कितना एक तहकीक के मुताबिक 93 मिलियन माइल्स है। जी हाँ, 9 करोड़ 30 लाख माइल्स। और उस दिन 1 मील की मुसाफिर आप इमेजिन तो करें, गर्मी का हाल क्या होगी, कैसे बेयर भी कैसे और कीजिए कि इतना डिस्टेंस 93 मिलियन माइल का डिस्टेंस के बावजूद भी सूरज की पुष्ट हमारी, लेकिन जब कभी गर्मियों में हमारा चेहरा उसके सामने आ जाए और गर्मी का मौसम हो तो घर से बाहर निकलना तो शाम उस वक्त 1 मील के फासले और उसकी पुष्ट नहीं, उसका मुंह हमारी तरफ सोच नहीं सकते गर्मी का आने। और आज जमीन मिट्टी की, उसके बावजूद अब धूप में नंगे पैर जमीन पर खड़े नहीं रह सकते। उस वक्त कॉपर की जमीन होगी, सूरज इतना करीब होगा तो वो हीट कितनी होगी, वो टेम्परेचर।
اور اس گرمی اور اس حالت میں سویٹنگ پسینہ اس کثرت سے نکلے گا. اگر غور کیجیے گا کہ ہم دیکھیں نا کسی زمین پر پانی ڈالیں تو وہ ایبزارب کر لیتا ہے, مگر ایک لمٹ تک ایبزارب ہوتا ہے, پھر وہ پانی اوپر آنا شروع بتایا گیا اتنا پسینہ نکلے گا کہ پہلے 70 گز زمین اس پسینے کو ایبزارب کر لے گا, اس کے بعد زمین میں اب یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ کچھ اور مزید جذب کر سکے, ایبزارب کر سکے. اب وہ پسینہ زمین پر اوپر کی طرف چڑھنا شروع. روایتوں میں آتا ہے کسی کے ٹخنوں تک اس کا پسینہ ہوگا, کسی کی نیز یعنی گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, اور کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا, کسی کے سینے تک, کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا. اللہ اکبر. کافروں کے بارے میں آتا ہے, غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اس کا پسینہ جھکڑ جائے جس کو ڈبکیاں کھا رہا ہو. اور پیاس کا عالم کیا, تھرسٹ کا عالم کیا ہوگا. آج جون جولائی کی گرمی میں پانی پی کے تھک جاتے ہیں, پھر بھی پیاس نہیں بجھتی, مگر قیامت کے دن کی حالت یہ ہوگی کہ بازو کی زبانیں منش سے باہر نکل, دل ابل کر گلے کو آ جائے. العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی. یہ تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہیں. جس نے چاندی سونے کی زکات لگی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ پیشانی اور پیٹھ ڈال. جیسے جانوروں کی زکات لگی ہوگی, اس کے جانور قیامت کے دن تیار ہو کر آئیں گے, اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزرتے. جب اسی طرح سے گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر وہیں اس پر گزریں گے. یہ جانور اسی طرح کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک حساب ختم نہ ہو جائے. تمام تکالیف اور پریشانیاں اپنے اپنے اعمال کے لیے. جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے اتنا دن بھاری نہیں ہوگا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بروز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اس قدر بھوکے ہوں گے کہ پہلے کبھی اتنے بھوکے نہ تھے, ایسے بے لباس ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے بے لباس نہ ہوئے, ایسے پیاسے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے پیاسے نہ ہوئے, ایسے تھکے ہارے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھکے ہوئے نہ ہوں. جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا اللہ پاک اسے قیامت کے دن کھلائے گا. جس نے اللہ پاک کے لیے کسی کو پلایا ہوگا اللہ اسے قیامت کے دن کھلائے گا. جس نے اللہ کریم کے لیے کسی کو لباس پہنایا ہوگا رب کریم اسے لباس پہنائے گا. اور جس نے اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا اللہ پاک اسے کافی ہوگی. جس نے اللہ پاک کے دین کی مدد کی ہوگی اللہ کریم کو اس دن اسے راحت فرمائے گا. پھر غور کیجیے نا, زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کریں, کسی کو کھانا کھلاتے رہیں, کسی کو پلاتے رہیں, پیاسے کے بے لباس کو لباس دے دیا. کیا معلوم یہ نیکیاں قیامت کے دن ایسے کام آ جائیں کہ ہمیں وہاں اللہ کی نعمتیں مل جائیں, ہم اس تکلیف سے بچ.